الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين أفضل الأولين والآخرين ختم المرسلين سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وطیلتنا فی الدارین صاحب قابا قوسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم نے جناب آدم، جناب نوح، آل ابراہیم اور آل عمران یعنی اہل بیت کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو جتنے بھی جہان ہیں ان پر اگر فضیلت ہے تو آل عمران کو، اہل بیت کو ہے، اور جناب آدم کو فضیلت ہے، جناب نوح کو افضلیت قرار دیا گیا، جناب ابراہیم کی آل کو افضلیت دی اور آل محمد کو افضل ترین قرار دیا ہے۔ ابتدا میں جناب آدم کا ذکر کیا گیا اور آخر میں اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ ابتدا ہو رہی ہے جناب آدم پر اور انتہا ہو رہی ہے اہل بیت پر۔ ابتدا میں آنے والے جناب آدم ہیں، آخر میں آنے والے امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ ایک ایسی عظمت ہے جو خالق کائنات نے مختص کی ہے اہل بیت کے لیے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں کہ جب آنے والے آئیں گے آخری ہمارا، تو دامن زمین اس طرح عدل سے بھر جائے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے نہایت پرآشوب دور ہوگا اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، تو پروردگار عالم جب رحم فرمائے گا تو اس کو بھیجے گا جو تمام انبیاء کی شریعت کو اور تمام ائمہ کی شریعت کو یکجا کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کر دیے گا۔ درود پر محمد اور افضلیت یہ ہے کہ یہ سراپا نور ہے۔ نیو آسٹن ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس نے ایک فارمولہ پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے زیادہ انسان کی رفتار بڑھ جائے، یعنی انسان کی جو رفتار ہے وہ روشنی سے زیادہ بڑھ جائے، تو وقت ایک مقام پر رک جائے گا اور انسان کی عمر بڑھنے نہیں پائے گی۔ اب انسان ایک مقام پر رکے گا کب؟ زندگی کے جب وقت رک جائے۔ معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق کی رفتار روشنی سے زیادہ تھی، اسی وجہ سے وقت جو تھا رک گیا۔ تو روشنی سے زیادہ رفتار تھی براق کی، ہر قدم حد نگاہ تک تھا اور ہر قدم اس دنیا کی طوالت کے برابر تھا۔ تو کیا کہنے جو سراپا نور ہوں
کہ وقت رک گیا نور کی رفتار سے، اور نور کی رفتار سے زیادہ کوئی رفتار نہیں ہے، نہ ہوا کی وہ رفتار ہے اور نہ پانی کے چلنے کی وہ رفتار ہے جو نور کی رفتار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بٹن دبانے سے کافی فاصلے کے باوجود ادھر آپ نے آن کیا، ادھر گھر روشن ہو گئے۔ پاور ہاؤس کتنے ہی فاصلے پر تھا، لمحوں میں آ گیا۔ سورج کی شعاعیں لمحوں میں زمین تک فاصلہ طے کرتے کرتے، منزلیں طے کرتے کرتے زمین تک آ پہنچی۔ کیا ہے کہ نور ہے، نور بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم علی کو مشکل کشا مانتے ہو، تو یہ لمحوں میں کس طرح آ جاتے ہیں؟ تو جب یہ معمولی بجلی ایک بٹن آن کرنے سے لمحوں میں آ جائے تو تعجب نہیں جو سراپا نور بن کر آیا ہو۔ جو سراپا نور بن کر آ گیا ہو، وہ اگر لمحوں میں آ جائے تو دنیا حیرت نہ کرے۔ اس لیے کہ روشنی کی رفتار بھی انہی کے صدقے میں ہے۔ یہ کائنات جو روشن ہے یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو اس کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ تو روشنی بھی انہی کے وسیلے سے ہے، انسان کی نبضیں بھی انہی کے وسیلے سے چل رہی ہیں۔ ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، عارف اکبر آبادی نے کیا خوب یہ شعر کہا ہے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ تو اس کائنات کو چلانے والا بھی وہ نور ہے جو نور کامل بنا کے خالق کائنات نے خلق کیا ہے۔ درود بر محمد و آلہ ان کو جو پروردگار عالم نے عظمتیں عطا فرمائیں، ان میں ایک عظمت یہ بھی ہے کہ مولا کائنات ابو تراب ہیں۔ ہزار عطر میں ڈوبے، کیا معرفت یہ قطع ہے، ہزار عطر میں ڈوبے لباس گل پہنے، مگر کسی کا پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ خطاب لاکھ زمانے نے غیر کو بخشے، مگر کسی کا لقب بو تراب ہو نہ سکا۔ لقب بو تراب عنایت فرما دیا خالق کائنات نے، اور انہی کے وسیلے سے کتاب نظر آ رہی ہے۔ کتاب پر روشنی نہ ہو، پہلے میں نے عرض کیا تھا، تو کتاب نظر نہیں آتی۔ نور بغیر آل نبی لکھ رہے ہو تفسیریں، کتاب کیسے نظر آئے گی چراغ بغیر؟ یہ چراغ ہیں، مصباح الہدیٰ ہیں، جن کے بغیر روشنی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ خالق کائنات نے ان کو روشن و منور بنا کے بھیجا ہے۔ یہ خود بھی روشن ہیں، اور جس کے دل میں ان کی محبت آ جائے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا کہ اس انداز میں آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر جو اللہ کے احکامات جاری کیے، جو شریعت اس زمانے کے لحاظ سے لازمی اور ملزوم تھی، اس کو رائج کیا، تو وہ عظمت جو تھی وہ آگے بڑھتی رہی، رکاوٹ نہیں آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ خوب سے خوب تر کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب خوب سے خوب تر کو پیدا کرتا ہے تو آخری کو ایسا پیدا کر دے گا دنیا میں کہ ساری کائنات روشن و منور ہو جائے گی۔ درود بر محمد و آلہ جناب موسیٰ علیہ السلام
کا سامنا فرعون سے تھا، جس طرح مولا حسین کا یزید سے تھا، تو وہ موقع مختلف معجزات بھی دکھائے، لیکن سینوں کے اوپر مہر تھی، کسی کے اوپر اثر نہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے جو ماننے والے تھے ان پر حملہ آور ہوا یہ۔ تو آگے آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف تعقب ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک نبی کے ساتھ ان کی امت ہے، دوسری جانب جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے۔ سامنے جب آگے بڑھے دیکھا کہ دریائے نیل ہے، نیل کی موجیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب جناب موسیٰ کچھ دیر کے لیے رک گئے، کہا اے موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دریا پر مختلف مقامات پر 12 بار عصا مس کر دو، 12 راستے بن جائیں گے۔ 12 راستے اس وقت بنے زمین کی صورت میں کہ جب کہ عصا کو جناب موسیٰ نے مس کیا ہے۔ کتنی بار مس کیا؟ 12 بار۔ معلوم یہ ہوا کہ 12 کے بغیر جب موسیٰ کی قوم کو نجات نہ ملی تو امتی کس طرح ان کے بغیر نجات یافتہ ہو سکتے ہیں؟ بارہ راستے بن گئے جو صاحبان بصیرت کے لیے، صاحبان مودت کے لیے صراط مستقیم تھے، لیکن جب اسی راستے کے اوپر فرعون اپنا لشکر لے کر آیا، راہ ایک تھی تو زمین جو تھی وہ بیٹھ گئی، پانی ابھر آیا، نتیجے کے طور پر فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کی امت بھی، اس کے ساتھی بھی غرق ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں راہ تو ایک ہے، حسینیوں کی راہ کچھ اور ہے، دشمنان اہل بیت کی راہ کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ راہ ایک ہے، عظمت ان کی۔ اب دریائے نیل کو عبور کر کے آگے بڑھے، ایک منزل آئی جہاں پوری قوم ساتھ ہے جناب موسیٰ کے، لیکن غذا کا انتظام نہیں ہے، بے آب و گیاہ میدان ہے۔ التجا کی کہ اے بار الہ، ہم تیرے متمکن ہیں، تیری راہ پر چلنے والے ہیں، اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لیوا کون ہوگا اس علاقے میں؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ مطمئن رہو، جب تم ہمارے ہو تو ہم تمہارے ہیں۔ منسلوا اترا۔ منسلوا کیا تھا؟ بٹیر بھنی ہوئی، اور سلوا یہ تھا، من تو یہ تھا، اور سلوا یہ تھا کہ پتوں کے اوپر ایک قسم کا حلوہ لیکوڈ شکل میں ہوا کرتا تھا۔ تو وہ قوم نہ کوئی کام کرے نہ کاج کرے، بس روز صبح جائیں اور وہ اپنی غذا کا انتظام جو قدرت کی طرف سے لے آتے تھے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن اسے ذخیرہ نہ کرنا، اگر ذخیرہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ لوگ پورے طور پر جناب موسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے، ایک خاص غرض کے تحت لائے ہوئے تھے۔ کچھ سالے تھے، کچھ جو تھے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ تھا۔ یہ روزانہ جاتے اور کافی مقدار میں منسلوا اپنے گھروں میں جمع کرتے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ آخر یہ کیوں تم جمع کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن نہ اترے تو ہم کیا کریں گے؟ معلوم یہ حرص و طمع دین کے معاملے میں صرف آج کی بات نہیں ہے، منسلوا لینے والے تو بہت مل جائیں گے، حسین کی حقیقی محبت والے بہت کم ملیں گے۔ درود پڑھ دیجئے بر منسلوا ایک خاص وقت کے لیے تھا، اللہ کی نعمت تھا، لیکن وہ متبرک نہیں تھا۔
منسلوا تو تھا مگر اللہ نے اسے متبرک قرار نہیں دیا۔ کیا کہنے حسین کے کہ تبرک ہے لیکن متبرک بھی ہے، زمین پر ایک ذرہ گر جائے تو آنکھوں سے لگا لو۔ منسلوا آنکھوں سے نہیں لگایا جاتا تھا۔ وہ جناب موسیٰ تھے، یہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ منسلوا ایک خاص وقت کے لیے تھا، حسین کا تبرک قیامت تک کے لیے جاری صدقہ ہو گیا۔ اور اس کی عظمت دیکھیے، جو اس کا انتظام کر رہا ہے تبرک کا، اسے بھی جزائے خیر مل رہی ہے۔ وہ شخص جو تعاون کر رہا ہے اس کا اس تبرک کی خریداری میں حصہ نہیں ہے، لیکن وہ آگے کھڑے ہو کر اس نے اس تبرک کا ٹوکرا پکڑ لیا۔ کیا کہنے سخی حسین کے، اس کو بھی جناب فاطمہ اجر عطا فرمائیں گی۔ جس نے حاصل کیا اس کو بھی اجر مل رہا ہے۔ تو وہ منسلوا تھا مگر اجر نہ تھا، یہ حسین کا صدقہ ہے مگر اجر عظیم نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ مودت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر منسلوا جو تھا ایک خاص علاقے کے لیے تھا جہاں جناب موسیٰ موجود تھے، ان کی حیات کے دوران وہ تھا۔ لیکن تبرک وہ ہے کہ جہاں ایک وارث ہے جس کے صدقے میں کام چل رہا ہے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بغیر وارث ہوئے دنیا میں رزق نہیں ملا کرتا ہے، تو وہاں وارث جو تھے جناب موسیٰ تھے، یہاں جناب سیدہ ہیں۔ درود بر محمد و آل تبرک رزق ہے، لیکن حسین کے صدقے کتنے لوگوں کو رزق مل رہا ہے۔ ہزاروں لوگ اس میں انوالو ہیں، مختلف مٹھائیوں کی دکان والے، تندور والے، ان کا روزگار چل رہا ہے۔ جو دنیا میں تبرک بٹتا ہے وہ اگر تمام اس کی قیمت لگائی جائے تو دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کا اتنا بجٹ نہیں ہے جو حسین کا صدقہ چل رہا ہے۔ یہ کائنات جو چل رہی ہے ان کے دم سے چل رہی ہے، جو وارث کائنات بن کے زمین کے اوپر آئے ہیں، جو ولایت کا سر چشمہ بن کے آئے ہیں، جن کو پکارو تو وہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی لبیک کہہ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لمحوں میں کس طرح آ جاتے ہیں، یعنی ائمہ جو ہیں آپ آواز دے آ جاتے ہیں۔ مولا علی کو پکارا آ گئے، کہا یہ لمحوں میں کس طرح آ گئے؟ جب ایک بٹن دبانے سے بجلی فوری طور پر کافی عرصے دور سے بھی آ جاتی ہے، تو جس کے صدقے میں نور ہو اگر وہ مشکل کشائی کو آ جائے تو دنیا حیرت نہ کرے۔ یہ کل کے مشکل کشا ہیں اور مودت کے مرکز بن کر آئے ہیں۔ بازا ساحل پہ غوطے کھانے والے، بازا عجیب شعر ہے، بازا ساحل پہ غوطے کھانے والے، بازا ڈوب جانے کا مزہ دریائے بے ساحل پہ ہے۔ اب کس معرفت سے شاعر نے یہ شعر کہا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے ڈوب جانے کا مزہ دریائے بے ساحل میں ہے۔ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، کیا کبھی کوئی ایسا دریا دیکھا کہ جس کا ساحل نہ ہو؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ ڈوب جانے کا مزہ دریائے، توجہ آپ کی، دریائے بے ساحل پر ہے۔ بغیر ساحل کے تو دریا ہوتا نہیں، اس لیے کہ اگر ساحل نہ ہو تو پانی پھیل جائے گا۔ تو وہ کون سا دریا ہے جو بغیر ساحل کے ہے؟ درود پڑھیے پھر میں بتاتا ہوں۔ اس راہ کی، جواب مل گیا، اس راہ کی منزل میں
قدم سوچ کر رکھنا، وہ کون سا دریا ہے جس کا ساحل نہ ہے؟ اس راہ کی منزل پہ قدم سوچ کر رکھنا، دریائے مودت کے کنارے نہیں ہوتے۔ آگے بڑھتے چلے جائیں، محبت کا کنارہ ہے، اور پھر محبت نفرت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مودت میں آگے بڑھتے چلے جائیں، کنارہ نہیں ملے گا، زندگی تمام ہو جائے گی، حق مودت ادا نہ ہو پائے گا، کیونکہ کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں مودت کا معاملہ تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ مودت کے ذریعے ہی انسان کو پناہ مل رہی ہے۔ درود بر محمد و آلہ۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کو، یہاں میرا عنوان تھا فضائل اہل بیت۔ آپ دیکھیے کہ اب تک میں نے جو کچھ تینوں مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جہاں تک آپ نے صاحبان مودت نے سمجھا، یہ آپ کی مودت کا اثر تھا کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ذکر جاری رہا۔ تو جب مودت ہو تو انسان بن جاتا ہے، اور اگر مودت نہ ہو تو انسان نہیں بنتا۔ یہ ذکر حسین انسان کو انسان بنا رہا ہے۔ جو نہ ہو احسان دانش، ماتم شہ میں شریک، حشر میں وہ پنجے تن کے ساتھ ہو سکتا نہیں۔ اگر پنجے تن کے ساتھ ہونا ہے تو ماتم شہ میں صف ادا پر شریک ہونا پڑے گا، اور شریک ہونے کے بعد حق مودت مل جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک یہ حق مودت نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان جو ہے وہ کامل اور اکمل نہیں بنتا ہے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے کہ آپ نے انسان کو انسان بنا دیا ہے۔ درود بر محمد و جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جنت کی انگوٹھی آئی، انگشتری، اور پروردگار عالم کا پیغام آیا کہ اے سلیمان، اس انگوٹھی کے عوض تم کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اے مالک کائنات، ایسی حکومت عطا کر دے جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو۔ تو خالق کائنات نے جناب سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ جس کا تخت پرواز کرتا تھا۔ 3 لاکھ جنات، 3 لاکھ انسان، 3 لاکھ ہوش، 3 لاکھ دیگر درندے اور مخلوقات اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، اور تخت ایسا کہ آج تک کسی کے لیے ایسا تخت نہیں جس میں جواہرات مرصع تھی۔ لاجواب حکومت مل گئی، ہوا پر تخت پرواز بھی کر رہا ہے، عظمتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ہوا پر تخت جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے، کتنا شور ہوگا، لیکن اگر بصیرت ہو تو اس عالم میں بھی ایک چونٹی کی آواز جناب سلیمان سن رہے ہیں۔ چونٹی اپنے گروہ سے کہہ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم دب کر ہلاک ہو جاؤ۔ اب 3 میل کا فاصلہ ہے، جناب سلیمان کو مشکل کشا نہیں کہا جاتا ہے، لیکن سن رہے ہیں۔ جب سلیمان 3 میل سے آواز سن لے تو کل کا مشکل کشا ہم پکاریں سن لے تو دنیا حیرت نہ کرے۔ کل کے مشکل کشا ہیں، تخت رکا، رنگ تمام چوٹیوں کے ایک ہیں، قد و قامت ایک ہے، لیکن کیا کہنے نبی کی بصیرت کے کہ جس چوٹی نے خطاب کیا تھا اس چوٹی کو اپنے دست مبارک پر بٹھا لا، کہا کہ بتا تو اس وقت بلندی پہ ہے یا میں بلندی پہ ہوں؟ چوٹی نے کہا معمولی سا جانا کہ اے نبی اللہ، آپ کے قدم جو ہیں زمین پہ ہیں، میرے قدم ایک نبی کے ہاتھ پہ ہیں،
جب نبی کے ہاتھ پر ایک چونٹی آ کے فخر کرے تو جس کے مہر نبوت پر قدم آ جائیں اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے حکومت پسند کر لی۔ حکومت آنی جانی چیز ہے، جب تک جناب سلیمان رہے صاحبان مودت کے لیے ایک بہترین فضائل، آنی جانی چیز ہے، حکومت ختم ہو گئی، وہ انگشتری مختلف انبیاء کی میراث بنی، یہاں تک کہ جناب رسالت مآب ختم المرتبت تک آئی۔ پھر وہ انگشتری امیر المومنین کو پہنا دی اپنے ہاتھ سے، جب پہنائی تو ملک آیا حالت رکوع میں، جب گئے مولائے کائنات تو اس نے کہا کہ میں نبی کی مسجد میں آیا ہوں، اگر خالی ہاتھ گیا تو یہ بات رحمت کے خلاف ہے، حالانکہ جماعت ہے، نماز ہے، لیکن میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں تو عرش والوں کو کیا بتاؤں گا کہ در آل محمد میں گیا اور خالی ہاتھ آ گیا۔ مولا علی نے حالت رکوع میں اپنی انگشتری کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، ملک نے لے لی، ملک نے انگوٹھی لی، ادھر خالق کائنات نے ولایت امیر المومنین کو دے دی، حکومت ختم۔ بسم اللہ، حکومت ختم ہونے والی تھی، جناب سلیمان نے لے لی، ولایت رہنے والی تھی، کل کے مشکل کشا نے لے لی۔ انگوٹھی سے جناب سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، گویا اس انگوٹھی کی توجہ، اس انگوٹھی کی قیمت جو تھی وہ جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے 2.5%، توجہ فرمائیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے 2.5%۔ کل کا مشکل کشا علی وہ ہے جو جناب سلیمان کی حکومت کو زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ تو ارشاد ہوا جناب رسالت مآب کا کہ علی کی ولایت وہ ہوگی جو مومن کی پہچان ہو جائے گی۔ مومن کی پہچان مولائے کائنات کی ولایت ہے، جو ولایت کا منکر ہو جائے روز حشر بھی اس کی بخشش نہ ہوگی۔ ابن حجر مکی نے سوائق محترمہ میں لکھا کہ جب میدان کی منزل پر ہوں گے اور اس کے بعد جب آدمی آخری مراحل میں آئے گا تو پلے صراط سے گزرنے کا سوال پیدا ہوگا، تو جس کے پاس علی کا پروانہ ہوگا، ابن حجر لکھ رہے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، باقی واصلے جہنم ہو جائیں گے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ علی کا لکھا ہوا پروانہ کوئی خاص کاغذ ہوگا، وہ خاص کاغذ نہیں ہوگا بلکہ دلوں پر علی کی محبت ہوگی۔ یہ دلوں پر محبت جو ہے وہی پروانہ ہے، اسی کے ذریعے بخشش ہوگی۔ عزیزو، آج جلوس برآمد ہوگا، شب چہلم ہے، ہم نے آپ نے یہ وقت بڑی آسانی سے گزار لیا، لیکن ذرا ان مقدرات عصمت و طہارت سے پوچھئے کہ یہ چہلم کس طرح گزرا ہے۔ عزیزو، آج کروڑوں کے اجتماعات ہیں کربلا معلیٰ میں، نجف میں، شام میں، لیکن ہائے وہ مظلومہ، جناب سیدہ کا مزار آج بھی ویران ہے۔ سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں پرسہ لینے کی، لیکن پرسہ دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم مولا کے شہدائی پرسہ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یا جناب سیدہ مزار تنہا تو ضرور ہے، آپ علی اصغر کی گردن کا جس پر تیر سے شعبہ چلا وہ پرسہ قبول کر لیجئے۔
کہ جب امام نے کہا کہ 2 قطرے پانی دے دو تو لشکر یزید کی طرف سے آواز آئی کہ شیخ اختہ کلام الحسین، کلام حسین کو قطع کر دو۔ تیر سے شعبہ چلا، ننھی سی گردن جو تھی وہ نہر ہو گئی۔ بی بی سیدہ ہم آپ کو گردن کا پرسہ دیتے ہیں، ہم اون محمد کا پرسہ دیتے ہیں جو جناب زینب کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ ہائے ضعیفی کا سہارا اجڑ گیا۔ جناب سیدہ اس پرسے کو آپ قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد جناب اون محمد کی بھی شہادت ہوئی۔ جناب سیدہ آپ کا مزار تنا ہے، ہم جاگا پرسہ نہیں دے سکتے لیکن مجلس سے تو پرسہ دے سکتے ہیں۔ ارے قاسم کے ٹکڑوں کا پرسہ قبول کیجئے کہ جن کے ٹکڑوں کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دامن میں لے کر آئے اب آگے۔ بی بی قبول کیجئے پرسہ جناب عباس کا کہ جن کے بازو قلم ہو گئے، ان لٹی ہوئی چادروں کا پرسہ کہ جن پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ عزیزان حسین ابھی تابوت بھی اٹھے گا، امام کا پرسہ جناب سیدہ لیجئے۔ مقتل میں لاش ہے لیکن کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ گھوڑے جب دوڑائے گئے تو جناب زینب نے سر پیٹ کر کہا اے بھیا تمہارے سینے پر بوسے دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ جتنا آپ گریہ کر سکتے ہیں کر لو، چند جملے بس اور تصور میں رکھیں کربلا۔ پرسہ بی بی لے لیجئے، گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ گھوڑے دوڑائے گئے لاش کے اوپر، لاش بے ردا تھی۔ جناب زینب نے کہا بھیا اگر زینب کے سر پر چادر ہوتی تو میں کفن میں دے دیتی، لیکن چادر نہ تھی، کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا۔ زمین کربلا کی خاک جو تھی وہ کفن بن گئی تھی۔ قدرت نے پردہ پوشی کے لیے ریت جو تھی مولا حسین کے جسم اقدس سے وابستہ ہو گئی تھی، مگر پرسہ دینے کی تو بات الگ ہے۔ کوئی پتھر برسا رہا تھا، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا تھا، اسی اثنا میں بے ردا بے کفن لاشیں۔ ایک بار جناب زینب نے دیکھا کہ ایک ننھا سا لاشا نیزے کے اوپر بلند ہوا۔ ہر شہید کا سر نیزے پر بلند ہوا، علی اصغر وہ معصوم ہے کہ جن کا پورا جسم بلند ہو گیا۔ جناب سکینہ نے دیکھا، زارو قطار رونے لگی، ہائے میرا بھیا علی اصغر، اب بے کفن لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ اسی لیے صاحبان مودت امام حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں نہ تھے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اسی طرح ہم بوسہ دیتے، اسی طرح ہم تابوت اٹھاتے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ماتم حسین۔